MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ خوابوں کے سلسلے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو سائنس یہی بتاتی ہے کہ وہ انسان کے ایموشنز ہیں، انسان کی فیلنگز ہیں، انسان کی اپنی تھیوریز ہیں جو اس کو خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں، جو برین ورک کرتا ہے سوتے وقت۔ بس یہی حقیقت ان کے سامنے، جبکہ ایک اپچ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتلایا گیا، اور پھر اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ افعل ما تؤمر، خواب میں آپ کو جو بتلایا گیا، جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ لٹا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب یہ وحی تھی، یہ حکم تھا رب کریم کی جانب سے جس پر آپ نے عمل کیا۔ خواب کی تعبیر ایک خاص علم ہے، ہر کس و ناکس خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بھی بیان کر سکتا ہوں، میں بھی بول سکتا ہوں، وہ جھوٹا۔ اور اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی تعبیر در حقیقت ایک فتویٰ ہے۔ حاسدین بہت ہوتے ہیں، آپ نے کوئی خواب بیان کیا، وہ حسد کے مارے جو ہے کچھ اور آپ کے خلاف کچھ کارروائی کرے تو آپ کے لیے نقصان دے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہارے اپنے بھائیوں کے خواب نہ بتلانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 100 مرتبہ اللہ کو اپنے خواب میں دیکھا۔ کہاں سے لائے بھائی؟ کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آپ نے دیکھا ہے خواب، رأیت ربی فی منام، میرے رب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول تھے۔ لیکن رسول کے علاوہ کیا کبھی کسی صحابی نے دعویٰ کیا میں نے بھی اپنے رب کو دیکھا خواب میں؟ جب صحابی کے مرتبے کو دنیا کا سب سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو کوئی ولی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جو صحابی نے دعویٰ نہیں کیا؟ اور یہ بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شکل جو ہے شیطان نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھا وہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب اس حدیث کو لے کر لوگ اڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول ہی تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو حقیقت میں آپ نے دیکھا تو اللہ کے رسول کو ہی دیکھا، لیکن آپ نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیطان کسی بھی شکل میں آپ کی شکل نہیں بنا سکتا، لیکن شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ساتھ میں 2 حواری موالی کو لا کر یہ ابو بکر ہیں یا عمر ہیں یا عثمان ہیں میرے ساتھ میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے تاکہ آپ کا یقین بڑھ جائے۔ لیکن وہ جو آئے وہ اللہ کے رسول ہی تھے، اس کا کیا یقین ہے آپ کو؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم عما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة۔ حاضرین جمعہ، معزز السامعین و مشاہدین، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تقدیس و تحمید و تمجید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہم انسانوں پر اور خاص کر ہم مسلمانوں پر جتنی نعمتیں
اس نے عطا کی ہیں، کسی اور مخلوق پر اللہ نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ان نعمتوں کے اندر ظاہری نعمتیں بھی ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو باطنی ہیں، جو اندرونی ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو جاگتے میں انسان کو ملتی ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو سوتے وقت بھی اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر معاملے کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ سوتے ہوئے اگر ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کی بھی تشریح و تفصیل بیان فرمائی۔ دنیا کا کوئی نبی اس معاملے میں اتنی تفصیل نہیں بیان کیا جتنی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دنیا کا کوئی رہنما یا دنیا کا کوئی بھی لیڈر، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ آج تک اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکا کہ خواب ہیں کیا۔ خوابوں کے سلسلے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو سائنس یہی بتاتی ہے کہ وہ انسان کے ایموشنز ہیں، انسان کی فیلنگز ہیں، انسان کی اپنی تھیوریز ہیں، جو اس کو خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں، جو برین ورک کرتا ہے سوتے وقت۔ بس یہی حقیقت ان کے سامنے، جبکہ ایک اپچ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آئے گی، اور ان 3 طرح کے خوابوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے ہوتے ہیں آپ نے اس کو بیان فرمایا، اور ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد انسان کیا کرے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ ایک مومن کے لیے در حقیقت یہ خواب اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ان خوابوں کے ذریعے سے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جتنا دور یہ مرحلہ چلے گا، قیامت کے قریب قریب نبوت کا مرحلہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے سے دور ہیں، 1400 سال یا 1446 سال ہم سے گزر چکے ہیں، قیامت کے قریب اور یہ ڈسٹینس بڑھ جائے گا اور یہ ڈیوریشن بڑھ جائے گا۔ تو قیامت کے قریب جتنا کچھ بندہ قریب ہوتا جائے گا، نبوت کے مرحلے سے دور ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ مومن کے خواب کو اللہ سچ کر دکھائیں گے۔ رات جو دیکھے گا وہ دن میں پورا ہو جائے گا۔ اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اصدقہم حدیثا، خواب اس کا سچا ہوگا جو اپنی زبان کا سچا ہو، کیونکہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ آج کے دور میں خود ہی سچ بولنے والے خال خال نظر آئیں گے، اور نہ جھوٹ تو ہماری زبان کے نوک پہ ہے، تھوک کے بھاؤ بھی نہیں ہے، تھوک بھی مہنگا ہوگا جتنا جھوٹ سستا ہے۔ جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹے جج ہیں، جھوٹے معاملات ہیں، فلم کی دنیا، اسکرین کی دنیا پوری کی پوری جھوٹ ہے، ہمیں معلوم ہے سب جھوٹی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی ہم اس پر اپنا وقت نکالتے ہیں، جھوٹ ہی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اور حالات جو آئیں گے جھوٹ اور پھیل جائے گا۔ تو اس جھوٹی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ خوابوں کو سچا کریں گے، لیکن اس بندے کے خواب کو اللہ سچا کریں گے جو بندہ زبان کا سچا ہو۔ اصدقہم حدیثا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مبشرات میں سے ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہوگی جو اس کا اللہ اچھا خواب دکھائیں گے، سچا خواب دکھائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، نبوت کے 46واں حصہ اس کو اللہ عطا کریں گے۔ یہ اچھے خواب، سچے خواب کے نبوت کا ایک حصہ، نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے،
یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کا یہی عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں یہی بات بتلائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر اسی بات کی صراحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ لیکن نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا ایک حصہ 46 پارٹ آف دا نبوہ، 46واں حصہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے سچے خواب کی شکل میں رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 40 سال میں آپ کی نبوت آپ کو دی گئی۔ اس سے پہلے ہی 6 ماہ کا عرصہ وہ گزرا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جو دیکھتے صبح وہی ہوتا، مطلب صبح جو حالات پیش آنے والے ہوتے آپ کو رات میں خواب کی شکل میں بتا دیا جاتا، الرؤیا الصادقہ۔ یہ سلسلہ 6 ماہ چلا، پھر اس کے بعد جبریل نازل ہوئے۔ تو یہ در حقیقت نبوت کی ابتدا تھی، نبوت کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا، آپ کے دل و دماغ کی صفائی ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد نبوت کا یہ مرحلہ شروع ہوا۔ تو سچے خواب در حقیقت نبوت کا ایک جز، بلکہ 46واں جز اللہ کے رسول نے قرار دیا ایک مومن کو، جو عطا کیا گیا۔ خواب دنیا کا ہر آدمی دیکھتا، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن کیا ہے، دیکھنے کے بعد کچھ یاد رکھتے ہیں، کچھ یاد نہیں رکھتے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھا ہوتا اس نے۔ ایسی بات نہیں کہ کسی کو خواب آتے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں رہتا۔ وہ خواب جو اتنے جو ہے اس کی میموری میں اتنے اسٹرانگ نہیں بیٹھتے کہ جو اٹھنے کے بعد بھی یاد رہیں، وہ ایک جھپک کی طرح، جھلک کی طرح وہ خواب ایسے ہی جو نکل جاتے ہیں، لیکن دیکھتا۔ اور کچھ دیکھنے کے بعد کبھی پورا یاد رہتا، بعض لوگوں کو پورا منظر یاد رہتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز، اور بعض لوگ کچھ یاد رکھتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، ارے یہاں تک تو دیکھا میں، اس کے بعد پھر یاد نہیں آ رہا، کچھ دیکھا میں۔ تو خواب ہر آدمی دیکھتا، ہر مذہب والا دیکھتا، ہر انسان جو بھی انسان کے اندر شامل ہے وہ دیکھتا، بلکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو ہے جانور بھی خواب دیکھتے ہیں، اب یہ تو نہیں پتا، لیکن شریعت جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہ انسان خواب دیکھتے ہیں۔ اب یہ خواب جو انسان دیکھتا ہے اس کے اندر کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری انبیاء کی، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے مترادف ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر حکم ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی خبر دی جاتی ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس میں شیطان کوئی کھیل کھیل نہیں سکتا۔ تو نبی کا خواب وحی ہوتا، جس کے دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلا خواب جو اللہ نے ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بیٹے کی قربانی، تو یہ خواب کے ذریعے سے ہی تھا۔ آپ کو یہ سچا خواب دکھایا گیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے اسماعیل کو بلایا، اور قرآن کے الفاظ ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ قال یا بنی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ تو خواب سچا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کی وحی ہے، اب قربانی تمہاری ہے، اور زبردستی قربانی تو ہو نہیں سکتی، تو تم کیا سمجھ رہے ہو، تم کیا اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، نبی کے بیٹے تھے، خود بھی نبی بننے والے تھے، تو فرمایا یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر،
یہ ہے فرما بردار اولاد کا طریقہ۔ فرما برداری یہ ہے، صرف مال نہیں مانگا جا رہا، وقت نہیں مانگا جا رہا۔ آج ہمارے بچوں کو، ماں باپ کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، اپنی گرل فرینڈ کے لیے وقت ہے، اپنے اپنے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف وقت کی قربانی دے کے تیار نہیں، مال تو دور کی بات ہے۔ اب یہاں جو پوچھا گیا صرف مال نہیں، وقت نہیں، جان، جو انسان کی سب سے قیمتی چیز، اگر دے دیتے پھر وہ کوئی باقی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا، جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ اس معاملے میں اے ابا جان آپ مجھے پائیں گے کہ میں صبر کرنے والے میں سے، اف نہیں کہوں گا، میں کچھ شکوہ شکایت نہیں ہوگی، اللہ کی جان دی ہوئی وہی لے رہا ہے، شکوہ کس بات کا؟ آج ہمارے پاس اگر کسی کا عزیز مر جاتا ہے، کوئی قریبی مر جاتا ہے تو کتنی شکوے شکایات ہوتے ہیں، اول فول کتنا بکا جاتا ہے، منہ میں جو آیا مرضی انسان بکتا ہے، خاص کر ہماری خواتین، کچھ اگر ہو جائے، بیٹے کا مسئلہ کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، شوہر کا کچھ مسئلہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ایسی جو بکواس کرتی ہیں، ایسی کفریات بکتی ہیں کہ اسلام سے نکل جاتی۔ اب یہاں صبر کی چٹان، صبر کی یہ مثال شاید یہ رہتی دنیا تک ہمیں ملے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتلایا گیا، اور پھر اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ افعل ما تؤمر، خواب میں آپ کو جو بتلایا گیا، جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ لٹا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب یہ وحی تھی، یہ حکم تھا رب کریم کی جانب سے جس پر آپ نے عمل کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپ کا خواب سچا تھا، اور جب آپ نے دیکھا اپنے والد کو، جو یعقوب علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کے بیٹے پڑپوتے ابراہیم علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور پھر اپنے والد سے کہا کہ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے اور ایک چاند ایک سورج کو بھی میں نے دیکھا، 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج، 13، یہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی تھے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، یہ خواب اچھا ہے، تعبیر نہیں بتلائی، لیکن لا تقصص رؤیاک، یہ تمہارا خواب تم کسی سے بیان نہیں کرنا، نہ تمہارے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کے اندر بطور تعبیر یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ بڑے بلند درجے پر پہنچیں گے، اپنے بھائیوں میں سب سے آگے ہوں گے، بلکہ ماں باپ کا جو مرتبہ اللہ نے جو دیا ہے، جو نبوت کا جو سلسلہ یعقوب علیہ السلام کے بعد جو رکھا، وہ سلسلہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جاری رہے گا، یہ تک وہ اس کے اندر اشارہ تھا۔ لیکن یہ خواب، یہی خواب ان کی زندگی کا عروج تھا، یہاں سے سفر شروع ہوا ان کا، اور یہ خواب کی تعبیر بنتے بنتے 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد جب وہ مصر کے تخت کے حاکم ہوئے، مصر کے تخت کے مالک ہوئے، وہاں کے بادشاہ ہوئے، ذمہ دار ہوئے، والدین کو لے کر آئے، ان کی 11 بھائی بھی موجود تھے، اور وہاں پر یہ سجدہ ریز ہوئے، تو وہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا،
ان کو تخت پر بٹھایا گیا اور یہ تمام کے تمام سجدہ ریز ہوئے. ھذا تأویل الرؤیا. تو یوسف نے کہا کہ ابا جان، میں نے جو خواب جو دیکھا تھا نا بچپن میں، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. تو نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نبی نہیں تھے، لیکن نبی بننے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نبوت کے درجے پر سرفراز کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، ان کے لیے اللہ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قید کی حالت میں بھی یوسف علیہ السلام نے وہاں پر خواب کی تعبیر بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر ایک کرم کیا. وَلِنُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے خواب کی تعبیر ایک خاص علم ہے. ہر کس و ناکس خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا. ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بھی بیان کر سکتا ہوں، میں بھی بول سکتا ہوں، وہ جھوٹا. اور اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی تعبیر در حقیقت ایک فتویٰ ہے. کیونکہ خواب جو ہے اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی انسان اگر اپنی طرف سے کچھ بڑبولا، کچھ اپنی طرف سے بکا، کچھ اپنی طرف سے بیان کر دیا جو در حقیقت اس خواب کی وہ تعبیر نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا. اور اسی وجہ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہوئے سورہ یوسف کے اندر ہر مقام پر افتونی فی رؤیائی، بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو کہا کہ افتونی، مجھے فتویٰ دو اس خواب کے بارے میں. اور بھی مقام پر جو خواب کی تعبیر کے لیے فتوے کا استعمال کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح علمی مسائل کے اندر، دینی مسائل کے اندر فتویٰ یہ صرف ان کا حق ہے جو علماء حق ہیں، جو اہل الذکر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے والے، اور خشیت الہی سے لبریز، جو صحیح بات لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، وہ فتوے کے حقدار ہیں. اسی طرح خواب کی تعبیر بھی وہ علماء مختص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا. ہر آدمی اپنے خواب کو ہر ایک سے پوچھتا نہ پھرے، اس کے بارے میں بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلائی. دو قیدی تھے، دونوں نے آ کر کہا اے یوسف، ایک نے کہا کہ انی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ یہاں سے آزاد ہوگا، قید خانے سے نکلے گا، اور بادشاہ کا وہ ساقی بنے گا، شراب پلانے والا. اور دوسرا جس نے روٹیوں کو پرندے نوچتے ہوئے دیکھا، اس کی تو مت ماری گئی، وہ تو قتل ہوگا اور پرندے نوچیں گے اس کو. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. پھر اللہ تعالیٰ جو آگے اس آیت کو ختم کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ کہ جس کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، یہ خواب کا فتویٰ، یہ معاملہ ہو گیا، ڈیسائیڈڈ، اللہ کی طرف سے یہ فتویٰ میں نے اب تم کو بتا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر بتلانے والا گویا رب کی جانب سے فتویٰ دے رہا. اگر اس کو نہیں معلوم، خاموش ہو جانا چاہیے، اول فول نہیں بکنا. ہاں یہ دیکھیے کہ تمہیں ایسا ہو جائے گا، داتاں گر گئی کہ تمہارے پورے گھر کے آدمی پورے مر جائیں گے. الٹی سیدھی باتیں کرتے، بکواس کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ بھئی تم نے ایسا دیکھا تو یہ تعبیر ہے، ایسا دیکھا تو یہ تعبیر ہے، یہ سسٹم ہی غلط ہے. کسی کے کچھ دیکھنے کی وجہ سے تعبیر نہیں بیان کی جاتی. تعبیر کا علم بہت وسیع علم ہے، ایک سمندر ہے، اور دیکھنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کون ہے، مومن ہے کافر ہے،
مرد ہے عورت ہے، جوان ہے بوڑھا، مالدار ہے غریب ہے، عورت اگر ہے تو شادی شدہ ہے کنواری، مختلف حالات ہوتے ہیں، اشخاص کے اعتبار سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس نے یہ دیکھا تو یہ ہوگا، وہ دیکھا تو یہ ہوگا، تو یہ قول علی اللہ بغیر علم، اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا جو اس کو حقیقت معلوم ہی نہیں ہے، بکواس کرتا، بہت بڑا اپنے آپ کو جو تعبیر کا ماہر سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو در حقیقت وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا جو لوگوں کو پریشان کرتا۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلائی، اسی طرح وقت کے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بھی خواب کی تعبیر بتلائی، اور ایک خواب کی تعبیر اللہ کی جانب سے آپ کو عطا کی گئی تھی، جس پر آپ نے اللہ سے دعا بھی کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت بھی عطا کی اور خواب کی تعبیر کا تو نے مجھے علم بھی سکھایا۔ تو یہ علم اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے تجربات سے، یہ لوگوں کے خوابوں کے بعد جو اس کے ریفلیکشن اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس سے بھی کچھ چیزیں مکتسب ہوتی ہیں، اس سے بھی کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہوتی، اصل اللہ کی طرف سے اس کو جو علم دیا گیا وہ اصل ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کئی ایک باتیں ہمیں ملتی ہیں جو خواب کے اعتبار سے، غزوہ بدر میں جہاں پر کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، اس طرف 300 کے قریب جو لوگ تھے اور اس طرف اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہاں پر وہ لشکر تھا، 1000 کا لشکر تھا، یہاں پر 313 یا 314 یہاں پر لشکری مسلمان تھے۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 43 میں، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے خواب میں ان لوگوں کو کم دکھایا، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ دکھا دیتا تو تم ناکام ہو جاتے، اندر سے پہلے پس ہمت ہو جاتی۔ تو تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے، جنگ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ان کی تعداد کو اللہ نے کم دکھایا انہیں، جو ایک خواب بشارت بن کر صحابہ کے سامنے آیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنی کثرت سے ہیں، تم نہ ڈرو، اللہ نے مجھے خوشخبری دے دی ہے، یہ ابو جہل یہاں مرے گا، ابو لہب یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، عقبہ یہاں مرے گا۔ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہر مقام پر، صحابہ نے کہا کہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کی لاش کو جہاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے آپ کو خوشخبری دی گئی۔ اسی طرح فتح مکہ، ابھی 2 سال باقی ہیں مکہ فتح ہونے کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خواب میں خوشخبری دے دی گئی۔ سورہ فتح کی آخری آیات میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ، اور تم ضرور بضرور اگر اللہ چاہے تو مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ کیسے؟ آمینین، پورے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم مقصرین، عمرے کے بعد تمہارے اپنے بال مڈواتے ہوئے کہ کتراتے ہوئے تم حرم پہنچو گے۔ یہ بشارت تھی جو صلح حدیبیہ کی شکل میں سامنے آئی، پھر اس کے بعد فتح مکہ کی شکل میں یہ بشارت سامنے آ گئی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف پلٹ جاتے، سلام پھیرنے کے بعد، اذکار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر بیٹھ جاتے۔ پھر آپ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا رات میں تو آپ بیان فرماتے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا، وحی ہوتی۔ اور کبھی کبھار آپ صحابہ سے بھی پوچھتے، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اور کسی صحابی نے کوئی خواب بیان کیا تو پھر آپ نے اس کی تعبیر بھی آپ نے بیان کر دی۔
اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آیا، نماز کی فرضیت تو ہو گئی، لیکن نماز کو لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، کیسے بلایا جائے، یہ مسئلہ طے نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹی بجائی جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح وہ ہندو لوگ جو پھونکتے ہیں نا، سنگ جو پھونکنا جو ہوتے ہیں، تو اس طرح پھونک ماری جائے۔ کسی نے کہا کہ ایک آدمی کو بھیج کر جو ہے گھر گھر بلایا جائے۔ معاملہ طے نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کو آپ نے رد کر دیا۔ عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اذان کے کلمات کہہ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے کلمات آخر تک۔ خواب سے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے رسول، خواب میں مجھے یہ کلمات سکھائے گئے، میں نے ان کلمات کے ذریعے سے یہ آواز کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا۔ یہ اذان کا مطلب اعلان کرنا، یہ نماز کے وقت کا اعلان ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے پھر آپ نے بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال تمہاری آواز گونجدار ہے، بڑی زوردار ہے، ان سے کلمات سیکھو اور اذان دو۔ تو یہ اذان خود بھی یہ خواب کے ذریعے سے ہمیں بتلائی گئی، یہ سچا خواب۔ تو خواب کے سلسلے میں نے شروع میں بات بتلائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سائنس نہیں بتلا سکتی آپ کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو بتلایا یہ وحی کے ذریعے سے فرمایا۔ خواب 3 طرح کے ہیں۔ یہ خواب تو وہ ہے جو سچے خواب ہیں، جو مبشرات ہیں، جس میں ایک مومن کو کچھ خیر کی خبر دی جا رہی ہے، دیکھنے کے بعد انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، کوئی خوشی، اس کے اندرونی خوشی ملتی ہے، جس کے اندر کوئی خیر کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ مبشرات ہوتے ہیں، جو رؤیا صالحہ، اچھے خواب، رؤیا صادقہ، سچے خواب، ایک مومن کے لیے یہ بشارت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان ایسا کوئی خواب دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھا خواب دکھلایا، اور پھر یہ خواب وہ اسی کو بیان کرے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو چاہتا، اس لیے کہ حاسدین بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی خواب بیان کیا، وہ حسد کے مارے جو ہے کچھ اور آپ کے خلاف کچھ کارروائی کرے تو آپ کے لیے نقصان دے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہارے اپنے بھائیوں کے خواب نہ بتلانا۔ آپ نے نہیں فرمایا بڑا اچھا خواب ہے، جاؤ سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، نہیں، اچھا خواب ہے، اپنے حد تک رکھو اس کو، کیونکہ حاسدین ہے تمہارے، نہ بتانے کا حکم دیا۔ تو اچھا خواب ہونے کے باوجود بھی ہر ایک کو نہیں بتانا اس کو، اگر تعبیر نہیں معلوم ہو رہی ہے، کوئی عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ نہیں بتلا سکتا، آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ آپ کے لیے کون مخلص ہے، یہ نہیں کہ سامنے واہ واہ پیٹ پیچھے چھرا، ویسے لوگوں نہیں، سامنے بڑی تعریفی کریں گے، پیٹ پیچھے آپ ہی کو کیسے برباد کرنا پوری پلاننگ کریں گے۔ ان لوگوں سے بچ کے رہیں، ان کو نہیں بولنا۔ تعبیر نہیں معلوم ہو رہی، اللہ پر چھوڑیں، اللہ سے خیر مانگیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ خواب کی تعبیر بیان کی جائے نہ بیان کی جائے وہ واقع ہوگا ہی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے تعبیر نہیں بیان فرمائی، آپ کو معلوم تھا، نبی تھے، لیکن وہ خواب واقع ہوا نہیں ہوا،
40 سال کے بعد وہ جیسے روایتیں بتلائی جاتی ہیں، ایک لمبی مدت کے بعد وہ خواب کی تعبیر واقع ہوئی، جبکہ تعبیر نہیں بتلائی گئی، تو تعبیر بتلا کر ہی واقع ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ ہے اچھے خواب۔ دوسرے وہ خواب جو اس کے برعکس ہیں، وہ ہیں شیطانی خواب۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے طرح کے جو خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، تاکہ لتحزین المؤمن، ایک ایمان والے کو غم زدہ کرے، پریشان کرے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ایک ایمان والے کو پریشان کرنا، تکلیف دینا۔ خواب میں بھی نہیں چھوڑتا، نیند میں بھی نہیں چھوڑتا، وہاں بھی تکلیف دینے کے لیے حاضر۔ بغیر اذکار کے سوئیں گے تو ساتھ میں وہ بھی ہے، آپ کے بستر پر وہ بھی ہے، تو خوابوں میں کیوں نہیں آئے گا؟ اب خواب میں ڈراؤنے خواب یا فحش خواب یا ایسے خواب جب اوپر سے آپ گر رہے ہیں، یا ہلاکت کے خواب، آپ کہیں پھنس گئے، پریشان ہیں، کہیں ڈوب گئے، ایسا خواب جو انسان دیکھنے کے بعد پریشان ہو کر اٹھے، بے اطمینانی ہو، دیکھنے کے بعد گھبراہٹ طاری ہو جائے، ایسے جو بھی خواب ہیں جو انسان کے اطمینان کو ختم کرنے والے، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اب علاج کیا ہے؟ بولیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے میں یہ خواب دیکھا جی، ایسا تھا جی، ویسا تھا جی۔ سب سے پہلے لڑکیاں جو اپنے ماں سے شیئر کرتی ہیں کہ عورت جو دوسری عورت سے شیئر کرتی، ایسے دیکھا، ایسا دیکھا۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو یہ پریشان کن خواب ہیں وہ کسی کو نہ بتائے، کسی کو، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو۔ جب پتہ چل گیا کہ شیطانی خواب ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ دیکھنے کے بعد انسان کا اطمینان ختم ہو جائے، پریشان پریشان رہے، گھبراہٹ ہو، پتہ نہیں کیا ہونے والا نہیں معلوم، کون مرنے والے نہیں معلوم کیا۔ یہ بعض لوگ جب اپنے طرف سے جو سمبولک کچھ چیزوں کو رکھ لیتے ہیں، ایسا دیکھے تو ایسا ہوگا، شیطان کسی کو نہیں بولنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم کو سونا ہے تو لیفٹ سائڈ میں تھوکو، تھوکنے کا اشارہ کرو، اگر کوئی ہو تو تھوک دے تو مسئلہ ہو جائے گا، تھوکنے کا اشارہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان کی سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا کہ اعوذ باللہ من شر ما رأیت، یہ کلمات کہو اور جگہ بدل کر سو جاؤ، کروٹ بدل کر سو۔ اگر وہاں سے خواب کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو جگہ بدل دو، وہاں سے نہیں مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، اس سے بھی نہیں ختم ہو رہا تو اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سکون عطا کر دیں گے۔ یہ شیطانی خوابوں کا علاج، کسی کو بولنا نہیں۔ بار بار بات چیزیں کیا ہوتی، بار بار ذہن میں آتی، وہی خواب ریپیٹ ہوتے رہتا ہے ذہن میں، اٹھنے کے بعد بھی شیطان ہے۔ کثرت سے پناہ مانگے، کثرت سے اعوذ باللہ پڑھیں، یا آخر کے جو معوذتین جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ دوسرے خواب۔ تیسرے خواب وہ ہیں جو اضغاث و احلام، حدیث المرء بالنفس، کہ انسان کے دل و دماغ میں جو چلتا ہے نا وہی خواب بن کر آتا ہے۔ جو سائنس جو آپ کہتی ہے وہ یہی چیز ہے، انسان کے ایموشنز، انسان کی فیلنگز، انسان کی تھیوریز، یہی چیزیں خواب بن کر آتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ایمبیشنز ہیں آپ کے، کچھ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے، اب خواب میں پورے ہو رہے ہیں۔ ایک بیچارہ پریشان ہے نکاح کے لیے، اب دیکھ رہا شادی ہو رہی اس کی، اب ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے خیر بھی ہو، لیکن کیا ہے اب یہاں پر چونکہ اس کے زندگی کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، وہی چیز۔ کوئی بندہ جاب کے لیے پریشان ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ جو ہے کہیں جاب لگ گئی، اس کی بڑی اچھا اعلیٰ مقام پر جاب لگی۔ تو یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو چیزیں چلتی ہیں وہی چیزیں خواب بن کر جو آتی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب ان کو نہ بیان کرنا ہے، نہ اس کی طرف دماغ لگانا ہے، کیونکہ یہ اسی کی زندگی کی عکاسی ہے، اسی کا ریفلیکشن ہے جو اس کی زندگی میں چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 طرح کے خواب بیان کیے، اور ان خوابوں کے دیکھنے میں جو اصل جو خواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبشرات ہیں، جو اچھے خواب، اسی کا اعتبار کیا جائے۔ باقی یہ دونوں طرح کے جو خواب ہے، شیطانی خواب، یہ بھی اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے اور شیطان کو جو ہے لات مارنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو دھتکارنا ہے۔ اور دوسری تیسرے قسم کے جو خواب ہیں، جو انسان کے اپنے جو ہے خیالات جو بن کر آتے ہیں، اور یہ خیالات تو جو ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو فلمیں دیکھتے ہیں تو پورے ہیروئنز لائن لگی رہتی ہے ان کے خوابوں میں، صبح اٹھتے ہیں تو فجر قضا، کیونکہ فجر پڑھنے کی حالت میں نہیں رہتا بچہ۔ یہ سب کیا ہے مسئلہ؟ یہ جو ہے وہی چیزیں جو اس کی زندگی میں چل رہی ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو اب ان خوابوں کا دیکھنا، اب معتبر خواب کیا ہے؟ جو اچھا خواب ہے، یا تو وہی خواب آپ کی زندگی میں بن کر آئے گا اگر آپ سچے ہیں تو، کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کے ساتھ انسان کی سچ گوئی، انسان کا سچا ہونا، جتنا زیادہ انسان سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ دوسرے اعتبار سے یہ ہوگا کہ خواب تو اچھا ہے بھائی، لیکن اس کی تعبیر واضح نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کسی معبر سے پوچھ لیں، تعبیر بیان کرنے والا کوئی جو عالم ہے آپ اس سے پوچھ لیں۔ اب یہ خواب بعض لوگ بولتے ہیں بھائی کب دیکھے آپ؟ شروع میں دیکھے، بیچ رات میں دیکھے، آخری سحر کے وقت میں دیکھے، کسی حدیث سے کوئی تعین نہیں آتی۔ آپ کبھی بھی دیکھیں، دن میں دیکھیں، رات میں دیکھیں، رات کے پہلے پہر میں دیکھیں، آخری پہر میں دیکھیں، خواب ہوتا۔ اگر اچھا خواب ہے تو اس کی تعبیر ہوگی، کوئی وقت کی کوئی تعین نہیں۔ اور چوتھے قسم کا خواب، جھوٹے خواب، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ پوائنٹ بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ تو یہ جو چوتھا جو خواب ہے، یہ خواب در حقیقت شیطان کی طرف سے نہیں، وہ خود شیطان ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا پھرتا کہ مجھے وہ خواب دیکھا ہی نہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں جو ہے حضور کو دیکھا، میں نے خواب میں فلاں صحابی کو دیکھا، میں نے خواب میں فلاں ولی کو دیکھا۔ جھوٹوں کی کثرت ہے، اور جھوٹے خواب بیان کرنے والے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افر الفرا، کہ جھوٹوں میں سے بھی سب سے بڑا جھوٹ تو کئی ہوتے ہیں نا بھائی، آپ اگر جھوٹ بولیں کسی معاملے کے اندر، اب مسجد السلام کو میں نہیں گیا بھائی نماز جمعے کے لیے، میں بولا میں گیا تھا بھائی مسجد السلام پر جمعہ وہیں پڑھا میں، دوسرے لوگ مجھے دیکھے کسی اور مسجد میں، یہ جھوٹ کہیں بولتی ہیں، جو تمہیں بولیں گا تم یہاں نہ جیتے، کب جی گئے تمہیں؟ ہمارے فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، معلوم ہے، لیکن یہ بندہ جو بیان کر رہا ہے، خواب بیان کر رہا ہے، اب اس کے خواب میں کون حاضر ہوں گے؟ اب یہ جو چیز جو بیان کر رہا ہے اس کا جھوٹ پکڑا نہیں جاتا۔ اب یہ جو بات صحیح ہے غلط ہے وہ ہے اس کا رب ہے۔ اب یہاں جھوٹا خواب وہ بیان کر رہا ہے تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، نارمل جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ اور ایسے جھوٹ کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت میں حکم دیں گے کہ جو بارلی کے دانے ہیں نا، ان کے درمیان میں گانٹھ لگاؤ، ان کے درمیان میں جوڑ لگاؤ، نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو چیز نہیں تھی وہ اس نے بیان کیا، تو جو چیز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ وہاں پر کام دیں گے، وہ عذاب دیں گے، اور جب تک وہ نہیں کرے گا اس کا عذاب ہوتا رہے۔ اور ان جھوٹے خوابوں کے اندر بھی سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ پر انسان کہے، یا اللہ کی شریعت میں کہے، یا اللہ کے دین کے بارے میں کہے، یا محمد رسول اللہ کا نام لے کر کہے۔ کئی ایک ہیں جو اپنے اپنے علماء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے فلاں عالم صاحب جو ہے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھ لیے، اللہ بیان کرتے ہیں، واقعات کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 100 مرتبہ اللہ کو اپنے خواب میں دیکھا، کہاں سے لائے بھائی؟ کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آپ نے دیکھا خواب، رأیت ربی فی منام،
میرے رب کو میں نے خواب میں دیکھا، یہ اللہ کے رسول تھے۔ لیکن رسول کے علاوہ کیا کبھی کسی صحابی نے دعویٰ کیا میں نے بھی اپنے رب کو دیکھا خواب میں؟ جب صحابی کے مرتبے کو دنیا کا سب سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو کوئی ولی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جو صحابی نے دعویٰ نہیں کیا؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں، اس طرح کی بکواس پر ہمیں دھیان نہیں دینا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں تو وہ تو جو ہے چلتی رہتی۔ خود ہمارے پاس، میں جب چھوٹا تھا جو تبلیغی جماعت کے مدرسے میں پڑھتا تھا، حفظ ہم نے وہیں کیا، تو ہمارے استاد جو ہوتے تھے جمعرات کی رات کو، یعنی جمعے کی رات، جمعرات کی شام میں ہم کو بٹھا دیتے قصیدہ بردہ پڑھنے کے لیے، بولتے یہ قصیدہ پڑھ کر سو گے تو اللہ کے رسول کی زیارت خواب میں ہوگی۔ وہ کبھی ہوئی تھی نہیں، وہ تو مجھے نہیں معلوم، کس کو ہوئی وہ بھی نہیں معلوم مجھے، لیکن ہم تو ہر جمعرات پڑھتے تھے۔ اب یہ عقیدہ بنا کر رکھے ہیں کہ قصیدہ بردہ پڑھ لو خواب میں اللہ کے رسول زیارت ہوگی۔ اب یہ قصیدہ بردہ پتہ ہے؟ بردہ کا مطلب چادر، مطلب یہ بوسری جو ہے ایک شخص تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قصیدہ جو ہے میں نے خواب کی حالت میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، تو میں نے یہ قصیدہ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ خوش ہوئے اور اپنی چادر اتار کر مجھے پہنا دی، مجھے اڑا دی۔ اب بکواس کی یہ حد دیکھو، سو کر اٹھے تو وہ چادر ان کے جسم پر تھی۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ان کے واقعات ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں آئے بلکہ حقیقت میں آ گئے، اپنی چادر اڑا کر چلے گئے۔ بردہ کا مطلب چادر، وہ چادر والے بزرگ جن کو چادر اللہ کے رسول دی تھی، اور وہ قصیدہ شرکیہ اشعار سے بھرا پڑا۔ وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے نبی آپ کا علم تو لوح و قلم کا علم، تقدیر کا پورا علم آپ کو دے دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول اس بات پر خوش ہو جائیں گے جب اللہ کے رسول جو قرآن نازل کیا گیا اس میں جو آپ کو بتایا گیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کئی جگہ کہا گیا اے نبی آپ کہیے لا علم الغیب، مجھے غیب کا کوئی علم نہیں دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کا علم تقدیر کا جو بھی علم ہے وہ آپ ہی کا علم ہے، ہر چیز آپ کو معلوم ہے، ما کان ما یکون، جو کچھ بھی ہوگا ہر چیز، ہر پتے کا آپ کو علم ہے، ہر ذرے کا آپ کو علم ہے، آپ عالم الغیب کلی ہیں۔ اللہ کے ساتھ خوش ہو کے جو اس شرک پر نواز کے چلے گئے چادر کو۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، جھوٹوں کی بھرمار ہے ہماری امت کے اندر۔ سمجھیے ان لوگوں کو، رسول کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول خواب میں آئے، انہوں نے یہ فرمایا امت کی بڑی بری حالت ہے، فلاں بزرگ کے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور جو ہے آپ نے فریاد کی، لوگوں سے کہو سود کو چھوڑ دو، لوگوں سے کہو کہ قرآن کو فالو کرو، لوگوں سے کہو کہ اتنی مرتبہ یہ ذکر کرو، آیت کریمہ کا جو ورد کرو۔ اب خواب فلاں بزرگ، اب اس بزرگ کی تصدیق ایک اور بزرگ کرتے ہیں، بھائی میں اس بزرگ کے بارے میں جانتا ہوں، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے رسول کو بار بار وہ خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کا یہ فرمان ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ ایمان سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ جو اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں دیکھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خواب میں اللہ کے رسول کو بہت کم دیکھا، کسی کسی کا ذکر آتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھ چکے تھے۔ لیکن ان کے بعد تابعین کے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، جو اللہ سے ڈرنے والا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جاننے والا، جو آپ کے حلیے کے بارے میں پوری طرح تصدیق کرنے والا، اگر کوئی بندہ اگر کہتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ بھائی ہو سکتا، لیکن حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بعد کا زمانہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں گیا، اور کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو در حقیقت جو ہے وہ ہے اس کا رب ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ لیکن
جو چیزیں صحابہ کے درمیان میں ہوئی نہیں وہ بکثرت آج ہمارے انڈیا اور پاکستان کے علماء اکابر کے درمیان میں مشہور پڑی ہیں کہ فلاں نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہوئے سنا۔ ادھر حقیقت اس میں جو بکواس زیادہ ہے، حقیقت کم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی خواب کے ذریعے سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، نہ جو ہے کوئی فتویٰ جاری ہوتا، نہ عقیدے کی کوئی بات بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہماری شریعت مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول پر جو دین نازل ہوا وہ دین مکمل ہو گیا آپ کے ساتھ۔ اب آپ کے بعد خواب میں آ کر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ حکم جاری کیا ہے، یا کسی کی نماز معاف کر دی ہے، یا کسی کے لیے جو ہے کوئی حرام چیز حلال کر دی گئی، یا امت کے لیے ایک نئی بدعت کو جو ایجاد کر دیا گیا، آیت کریمہ کا حلقہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ سب اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے، کیونکہ دین اور شریعت ہمارا مکمل ہے، اس میں کسی بدعت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شکل جو ہے شیطان نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھا وہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب اس حدیث کو لے کر لوگ اڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول ہی تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو حقیقت میں آپ نے دیکھا تو اللہ کے رسول کو ہی دیکھا، لیکن آپ نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیطان کسی بھی شکل میں آپ کی شکل نہیں بنا سکتا، لیکن شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ساتھ میں دو حواری موالی کو لا کر یہ ابو بکر ہیں یا عمر ہیں یا عثمان ہیں میرے ساتھ میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے تاکہ آپ کا یقین بڑھ جائے، لیکن وہ جو آئے وہ اللہ کے رسول ہی تھے، اس کا کیا یقین ہے آپ کو؟ یہ چیز ان کے صحابہ کے لیے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کی شکل ان کو معلوم تھی، دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے خواب میں تو پھر وہ خواب حقیقت تھا۔ لیکن جب ہم اور آپ دیکھے ہی نہیں، کوئی بھی شکل کوئی بھی بھیس بدل کر آ جائے اور کہا اب شیطان کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس پر انسان یقین کر کے وہاں پر شریعت کے احکامات شروع کر دے، یہ اس دور کی ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے اکابر سے اپنے اپنے علماء سے جو ہے یہ باتیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں عالم صاحب نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے یہ بات سنی اللہ کے رسول سے، انہوں نے یہ ذکر جو ہے انہوں نے امت کے لیے جاری کر دیا۔ یہ سب جو ہے بدعات خرافات سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ گمراہی کے لیے ایک نئے نئے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں ان خوابوں کے ذریعے سے۔ اس بارے میں ہمیں جو ہے کاشے سہنا ہے اور حقیقت کیا ہے وہ جاننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے اللہ بچائے، ہر طرح کی اللہ ہدایت کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالی ان راستوں پر ہم سب کو اسٹیڈ فاسٹ کرے، گامزن کرے اور اس پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے جمع فرمایا ہے، اللہ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. ناظرین و سامعین، ہمارا میڈیا ورک دعوت دین اور تعلیم دین کی نشر و اشاعت میں مسلسل لگا ہوا ہے، جسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اسٹوڈیو، سیلری، اخراجات شامل ہیں۔ ایسے میں ہمارے کام کو مزید احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو
عام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو ہو بہو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2650 پر 7۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔